سب سے پہلے میری بیٹا کون سی چیز ضروری ہوتی ہے انسان کے لیے؟ چلو آج میں تم سے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے کسی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ؟ اچھے بچے بنو، عزت والے بنو، لوگ آپ کی عزت کریں، یہی نا؟ ایسے ہی نا؟ اور تمہاری عزت ہو، تم انجوائے کرو اور اپنا نام پیدا کرو. کتنا پیارا نام رکھا ہے. یہ پیارا نام، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہم نے. اس کو، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. نام تو عرفہ رکھ لیا ہم نے، لیکن اب عرفہ کا مطلب ہے جمعہ. جمعے والے کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا ہے. خطبہ کس چیز کا؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. تو کبھی پڑھا میرے کاکے شمی کے مٹھوا؟ سب سے زیادہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پتہ ہے تمہیں؟ غلطی ہو جائے تو نا کہہ دینا چاہیے غلطی ہوگی، سوری. اڑ نہیں جانا چاہیے میں نے نہیں کی، یہ نہیں، کیونکہ یہ جھوٹ بن جاتا ہے بیٹا جی. کاکا جی، بچوں کو بچپن ہی سے نا ترجمہ سکھانا شروع کر دینا چاہیے. بچپن سے، جو بچپن سے یہ سیکھ جائیں گے نا، وہ کبھی بھی بھولیں گے نہیں. بعد میں بڑے ہونے کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا. تو ہمیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اگر ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اس کو اہمیت نہیں دی، اس کو امپورٹنس ہی نہیں دی، اور ہم سارے جانتے ہیں ہمارا کیا اخلاقی لیول ہے اس کتاب کے بارے میں، کتنی محنت کی ہے اس کے بارے میں سبھی نے. تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم دوسری قوموں سے پیچھے رہ گئے. اور کوئی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، یا ہمارے میں ٹیلنٹ کم نہیں تھے. ہر ٹھیک تھی، ٹیلنٹ بھی ٹھیک تھا، اسپرٹ بھی ٹھیک تھا، ہر شے ٹھیک تھی، لیکن ہم نے خود غور نہیں کیا، ہم فالو کرتے رہے لوگوں کو. تو سیڈلی پھر ہمارے جو مذہبی طبقے تھے، یا تو وہ ڈر گئے یا وہ پھسل گئے. یہی ہوا ابھی تک. تو بچوں کو اب تو ترجمہ بھی آ گیا، ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم، میں جب بھی بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں نا تو یہ فوراً تنگ کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ دے وانٹس ٹو پے اٹینشن. یہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کوئی بات نہیں کرتا بچوں کے ساتھ، صرف ان کو چیز لے دی، سمجھا دیا، چل. اس کے ساتھ کویشچن اینڈ آنسر نہیں کرتے. اب میں ڈھونڈ رہا مجھ سے کویشچن کیوں نہیں کرتا. کویشچن کریں آپ، تاکہ اور زیادہ میں ڈیولپ ہوں. اب جب کویشچن کریں گے تو ظاہر ہے اور زیادہ نالج آئے گا. اس لیے، اور جب سنتا ہوں میرے پاس کوئی ہو تو پھر کویشچن کرنا بھی بنتا ہے، یہ کیوں ہے. آپ کویشچن کیا کریں اس کے بارے میں، جیسا بھی ہو میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، اور اس میں میری بھی ہیلپ ہو جائے گی، کیونکہ مجھے یہ یاد ہو جاتا ہے. پھر جب میں یہ بناتا ہوں، ایک دفعہ بولتا ہوں نا، تو یہ مجھے یاد ہو جاتا ہے، نہیں تو میں بھول جاتا ہوں. اب میں نے 12 گھنٹے 13 گھنٹے محنت کی ہوتی ہے، سن کے پڑھ کے. اب وہ کچھ سنانے والا نہیں، اس کو دہرانے والا نہیں، تو وہ مجھے بھول جائے گا. جب وہ مجھے بھول جاتا ہے نا، تو پھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. یہی ہے میرے اندر میں جو ایک جنگ چل رہی ہے. تو اس کو پھر میں کوشش کرتا ہوں ریکارڈنگ کر لوں، یا کسی کے ساتھ زبردستی بول لوں. تو یہ چیزیں ہیں. تو کیا بول رہا ہوں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے میزان کے اوپر یہ دنیا بنائی ہے، بیلنس، انصاف، اور وہی قانون چل رہا ہے پوری کائنات میں. کہاں پہ یہ انصاف قائم نہیں ہے؟ صرف زمین کے خطے میں. آپ دیکھ لیں اس کا حال کیا ہوا ہے، کیونکہ یہی لا اپلائی ہوا ہے. آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، سائنسدان سے پوچھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، فارسی فرشتے بھی اور دوسرے شیاطین بھی ہوتے ہیں. تو جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے نا، تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، جو اس کے فاستی فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس سے 100 کو دور ہو جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ بہتان ہوتا ہے. تو جب وہ آپ کے فاستی فرشتے دور ہوئے، تو
تو ظاہر ہے جو شیاطین ہیں ان کو موقع مل جائے گا، وہ فوراً آپ کے اندر سرات کر جاتے ہیں۔ گارڈین تو چلے گئے، تو پھر اس میں ہماری کمپنی بیڈ ہو گئی۔ کیوں یہ ہم کس لیے کہ ایک اللہ سے نہیں ڈرے ہم، اتنی بڑی کائنات کے مالک سے تو ہم ڈرے نہیں، اور ہم ڈر گئے ایک انسان سے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ 1-2 دفعہ کوشش کرتے ہیں، 3 دفعہ کوشش کرتے ہیں، تو یہ اتنی جلدی تو ہونے والا نہیں، یہ آہستہ آہستہ اندر ڈیولپ بنتا ہے، آہستہ آہستہ عادت بنتی ہے، پھر وہ فطرت بنتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اتنی جلدی اگر سارا کچھ ہی بدل جائے ایک دفعہ ہی، تو پھر ہمیں وہ تجربات جو ہونے ہوتے ہیں، جو غلطیاں ہونی ہوتی ہیں، وہ کیسے ہم سیکھیں گے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا تو وہ کیسے سیکھیں گے ہم؟ وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فوراً اگر گناہ اگر کوئی ہو جائے، غلطی ہو بھی جائے، تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اور ان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جو ساری عمر گناہوں پہ ٹکے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں مرن لگے کلمہ پڑھ لیں گے، یا سانو فلانا بچا لے گا، یا سانو فلانا بچا لے گا۔ اسی لیے یہ شرک چل رہا ہے۔ بتوں کا تو ایک بہانہ ہے، بتوں کے پیچھے جو زندہ لوگوں کی تابع داری چل رہی ہے نا، اصل میں وہ دھوکہ ہے۔ یہ ہے، اس کو بولتے ہیں تبلیس ابلیس، اور اس کے بارے میں کوئی مذہب نہیں بول رہا، کیونکہ ڈرتے ہیں، کوئی ناراض نہیں کرنا چاہتا پیسے والے کو، طاقت والے کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی بیچارے، ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، آپ واقعی پریشان ہیں، تو کچھ رویہ بدلنا، کہتے ہیں دل میں ہی برا سمجھ لیا کریں، دل میں ہی برا سمجھ لیا کریں۔ یہ بھی فون آ رہا ہے جب بھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سوری آئی بروکن انگلش تھوڑی بہت ہی، کیونکہ میں اس لیے بروکن ہوا ہوں کہ میں نے کل کی ویڈیو بنانی تھی میں نے، لیکن نہیں بنا سکا، دوسرے کام کرتا رہا ہوں، زیادہ سننے پہ فوکس رہا ہوں، تو میں نا تھوڑا اندر نا وہ ایک بے چینی میں بڑھتی جا رہی تھی۔ تو اس ٹاپک کے اوپر اور بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔